اور حرمت کے بعد ہے کفر، نعوذ باللہ۔ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ بس وہ ضرورت کے دائرے میں رہے، پوری جد و جہد اور کوشش۔ اور یہ بات جب سمجھ میں آئے گی جب اکابر کے حالات کو پڑھا جائے اور سنا جائے۔ عورتیں خاص طور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو پڑھیں اور سنیں۔ اسی طرح بہت ساری صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کے حالات کو پڑھیں اور سنیں۔ جب اکابر کے حالات کو پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، سمجھا جائے گا، اندر میں اتارا جائے گا، تو سمجھ میں آئے گا کہ آدمی ضرورت کے دائرے میں کیسا رہ سکتا ہے۔ ضرورت کے بعد ہے اباحت۔ ضرورت اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر ہو مضرت۔ یہ تو آدمی سوچتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے۔ یہ تعین نہیں کر رہا ہے ضرورت کس کو کہتے ہیں۔ ضرورت کے بعد اباحت کیا ہے، مباح ہونا کیا ہے، ضروری ہونا کیا ہے، یہ تمیز نہیں کر پا رہا ہے۔ دیکھو، اس دنیا میں آنا اور اس میں جو اللہ پاک نے حیات دی ہے، زندگی، اس کا مقصد ہے معرفت خدا بندی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لیعرفون۔ زندگی کا مقصد عبادت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ کے اسماء میں غور کرے، اللہ کی قدرت کو سوچے، اللہ کی ربوبیت کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے میں غور کرے، اللہ کی مخلوقات میں غور کرے، ان تمام حیوانات جمادات میں سوچے، غور کرے، فکر کرے۔ ان الدنیا خلقت لکم، ساری دنیا یہ ہے انسانوں کے لیے، اور انسان ہے آخرت کے لیے، عبادت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے۔ مگر اس دنیا کے اندر کچھ ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اب ضروریات ہیں، تو ضروریات ایک تو یوں سمجھے کہ ضرورت ہے کیا چیز۔ ضرورت اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر مضرت ہو۔ اتنا کم کھانا کہ کمزوری آنے لگے، دین کے کام میں نقصان ہونے لگے، یہ ہے ضروری چیز، کہ اتنا کھائے کہ اتنا استعمال کرے کھانا کہ جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ یعنی پیٹ کے 3 حصے بنائے تو ایک حصہ کھائے، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس کے لیے، تو ضرورت اس میں پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور اس کے واسطے کمانا ہے، تو کمانا بھی ضرورت کے تحت ہو۔ حدیث پاک میں ہے دنیا کے حصول میں سرسری محنت کافی ہے، زیادہ انہماک نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے حصول کے لیے تو سرسری سعی اور کوشش کافی ہے، زیادہ انہماک نہیں چاہیے۔ جس طرح
پرندے صبح ہی اٹھتے ہیں اور چلتے ہیں اور دوڑ لگاتے ہیں اور روزی حاصل ہو جاتی ہے. بس وہ تھوڑی سی صحیح کرتے ہیں، روزی ان کو مل جاتی ہے. صبح ہی اڑتے ہیں، جہاں اللہ نے مقدر کیا ہے پہنچ جاتے ہیں. نہ ان کے کوئی کوٹھی ہے، نہ کوئی ان کا بینک بیلنس ہے، اپنی ضرورت پوری بس چھٹی. تو سرسری سعی کافی ہے، دنیا کے حصول میں زیادہ انہماک نہیں چاہیے. یہ ضروریات زندگی ہے، کھانا اور پینا اور سونا. اب دوسری بات سمجھو کہ ضرورت میں وقت چاہیے بقدر ضرورت. جس طرح زندگی میں آدمی بیت الخلا جاتا ہے، بیت الخلا جانا ایک ضرورت ہے، ایک مجبوری کی چیز ہے. اس کے بغیر نقصان ہوتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے. لیکن اس میں وقت بقدر ضرورت لگاتا ہے. 10 منٹ میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے، بیت الخلا سے باہر آ جاتا ہے، پورے دن وہیں نہیں بیٹھا رہتا. تو ضرورت کے دائرے میں رہنا ہے اور ضرورت میں وقت لگانا ہے بقدر ضرورت. اس کے اگر اس میں پوری دوڑ دھوپ اور آدمی سوچے اور غور کرے، فکر کرے، ضرورت سے باہر نہ نکلے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر قناعت کرنا. جو کچھ عزت، دولت، شہرت دی ہے بس اسی پر اکتفا کرو، اسی پر قناعت کرو. زیادہ کے لالچ میں، زیادہ کے چکر میں نہ پڑنا. اللہم رب قنعنی بما رزق. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگی، رب قنعنی بما رزقتنی. اے اللہ مجھے اس پر قناعت عطا فرما جو آپ نے مجھے دیا ہے. یعنی میرے اندر سے اللہ لالچ کو نکال دے. بس بقدر ضرورت پر اکتفا کرنے میں سکون بھی رہے گا اور اگلی حد میں پہنچنے سے بچا رہے گا. اگر بقدر ضرورت پر اکتفا نہ کیا تو پھر یہ اباحت میں جائے گا. جو مباح چیزیں پھر یہ ان میں پہنچ جائے گا. مثلا مال کا کمانا ہے، ضرورت سے زیادہ کمانا وہ مباح ہے، جائز ہے. اس میں نیت دیکھی جائے گی. اگر نیت یہ ہے کہ لوگ سیٹھ صاحب کہیں گے تو وہ بھی حرام بن جائے گا. اگر اس لیے ہے کہ چلو بھائی تھوڑا سا زیادہ کما لیں، غریب غربا صلہ رحمی کے لیے کام آئے گا، تو پھر یہ مباح ہے، اس کے کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر یہ اباحت کی حد میں پہنچ جائے گا. اور اگر یہاں بھی اکتفا نہ کیا، پھر آگے بڑھنے لگا، بس پھر اس کے بعد نمبر ہے کراہت کا. پھر وہ کراہت میں پہنچ جائے گا، بہت سارے مکروہ کام میں گھس جائے گا. اور اگر یہاں بھی اکتفا نہ کیا تو بس پھر اگلا قدم حرام، پھر وہ حرام میں پہنچ جاتا ہے. روایت میں ہے، ترجمہ شیخ الہند کے حاشیے میں لکھا ہے، جو آدمی حرام پر قدرت پا کر صرف اللہ کے ڈر سے بچ جائے تو اللہ اسی دنیا میں نعم البدل عطا فرمائے. اسی دنیا میں اللہ نعم البدل عطا فرمائے. اسی دنیا. ایک اسکول ہے، اس میں دونوں تعلیم ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی. وہ لڑکوں کا الگ ہے، لڑکیوں کا الگ ہے. اس میں سب پڑھنے پڑھانے والی لڑکیاں ہی ہیں. تو اس کے قریب ایک پڑوسی کا وہ ہے امرود کا درخت. ایک دن ایک معلمہ نے کہا، بہت اچھے امرود لگ رہے ہیں، اوپر کو چڑھ کے ذرا توڑ لو، پڑوسی کے امرود توڑ لو. بس وہ ایک قدم رکھتی اوپر کو چڑھ کر، سامنے وہ تھا، آرام سے توڑ سکتی تھی. جس کو کہا اس نے کہا، اپنے دل میں کہا، اپنے دل میں کہا، اللہ دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے. بس یہ دل میں اللہ کا ڈر رکھ کر اس کو بہانہ مار دیا، چونکہ وہ 10 تانے دیتی.
ہاں تو بہت متقی بن گئی ہے، تو ایسی ہو گئی ہے، ویسی ہو گئی، اس لیے اس کو تو بہانہ مار دیا کہ میرے لیے چڑھنا مشکل ہے، اور خود بھی رک گئی، اسے بھی روک دیا۔ اگلے دن پڑوسی کی بیوی نے اپنی بچی کو بڑھیا بڑھیا امرود توڑ کر دیے، اور اس کا نام لے کر کہ اس کو معلمہ کو دے کر آ۔ تو وہ خود اس نے مجھے بتایا کہ ایسے امرود میں بھی نہ توڑ سکتی جتنے بڑھیا، اور پھر میرا نام لے کر کہ اب پڑوسن نے امرود توڑے بڑھیا بڑھیا، اور اپنی بچی سے کہا فلاں معلمہ کو دے کر آؤ۔ جب آدمی حرام پر قدرت پا کر اللہ کے ڈر سے بچ جائے، اللہ اسی دنیا میں نعم البدل عطا فرمائے۔ تو راستے میں غیر محرم کو دیکھنے سے بچ جاؤ، اللہ نعم البدل دیں گے، اس دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، بہترین حور عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی حوروں سے بچ جاؤ، آخرت میں اللہ بہترین حور، دنیا کی حور بیوی کو بھی اللہ حور کے مانند بنا دے گا، زندگی کا مزہ آئے گا گھر میں، چونکہ حلال میں جو لطف ہے وہ حرام میں نہیں۔ حلال میں سکون ہے اور حرام میں بے چینی ہے۔ غلط دیکھنے سے بے چینی ملے گی، سیرابی نہیں ہونے کی، اور اپنے گھر میں حلال کو دیکھ کر سکون ملے گا، عافیت ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو حرام سے بچ جاؤ بھائی، سڑکوں پہ حرام سے بچ جاؤ بھائی، نیٹوں میں حرام سے بچ جاؤ، تو اللہ پاک حلال دیں گے اور بڑھیا دیں گے، سکون والا دیں گے۔ اور اگر حرام میں پہنچ گیا اور وہاں بھی اکتفا نہ کیا، بس پھر اگلا قدم کفر میں ہے۔ اس لیے ہم مسلمان بہت سارے وہ کفر ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ کتنے تاجر انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہے، جب انہوں نے اکتفا نہیں کیا، قناعت نہیں کی۔ وہ کتنے لوگ ہیں جو جا چکے ہیں، کتنی عورتیں ہیں۔ وہاں سجاد صاحب کا بیان سنا ہوگا، 8 لاکھ لڑکیاں جا چکی ہیں غیر مسلمہ کی، مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ وہی بیان کافی ہے، وہی بیان کافی ہے۔ اس کو سنو، اپنے بیوی بچوں کو سناؤ، اور روزانہ سناؤ، روزانہ تلاوت میں لگاؤ، صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ صبح کو تمہارا گھر ایسا لگے جیسے مکتب، صبح کو سب قرآن پاک پڑھیں، اور شام کو بھی مغرب سے پہلے کھانا تیار ہو جائے اور اس کو تالا لگا دو، اور مغرب کے بعد سب پڑھنے بیٹھ جاؤ، بوڑھا بھی، بوڑھی بھی، جوان بھی، بچے بھی، یا عشاء بعد، اور پھر اس کے بعد جو عشاء سے پہلے کھانا کھاؤ اور عشاء کی نماز پڑھو، پڑھ کے سو جاؤ، پوری رات نیٹ نہ چلاؤ، صبح کو سویرا اٹھ کر تہجد میں کچھ رول دھو لو، آخری رات میں اللہ سے مانگ لو۔ مولانا عمر پانپوری رحمۃ اللہ نے میرٹھ کے اجتماع میں فرمایا تھا، اگر تم چاہتے ہو ہماری نماز بڑھیا بن جائے تو رات کو اٹھ کے ہچیاں مار کے رونا پڑے، اللہ سے مانگو، اللہ ہمارے بچوں کو ولی بنا دے، اللہ ہمیں بھی ولی بنا دے، اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، اللہ ہمیں حلال عطا فرما دے، اللہ ہمیں قناعت عطا فرما۔ اگر عزت دولت شہرت کا چکر لگ گیا نا، بس پھر تو آدمی ٹینشن میں ہی جائے گا، بس پھر مشکل ہو جائے گا مسئلہ۔ یہ دنیا کا دھوکہ ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ تم نے سنا ہوگا ایک آدمی نے طے کیا تھا، ایک کھلاڑی نے طے کیا تھا کہ مجھے عزت دولت شہرت حاصل کرنی، مل گئی مگر سکون نہیں ملا، سکون نہیں ملا، پھر لوٹنا پڑا ہے اسی سادگی کی طرف، اسی قناعت کی طرف، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی طرف، بس پھر جا کر اللہ نے سکون عطا فرمایا۔ اس لیے قناعت کریں، پردے کا اہتمام کریں، اور ایک بات خاص طور سے عورتیں سنیں، مرد بھی سنیں، یہ عورتیں رات دن بس اسی میں رہتے ہیں، بچوں کو کھلانا پلانا، پہنانا اوڑھانا نکالنا، بس اسی میں لگی رہتی ہیں۔ اگر اس میں تھوڑا سا یہ کر لیں،
جب بچے کو کھانا کھلائیں تو روزانہ سنتوں کا تذکرہ کریں، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اس کے اثرات آتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاؤ گے سنت کے مطابق اس میں سنت والے اثرات آئیں گے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا سنت ہے، روزانہ بتانا، جب چپل پہنائیں ان کو تو روزانہ بتائیں کہ دیکھو بیٹا دائیں پیر میں چپل پہننا یہ سنت ہے، بائیں طرف سے نکالنا دائیں طرف سے پہننا۔ جب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پاجامہ پہنا ہے تو ان کو بتائیں بیٹا دیکھو تو پہلے دائیں پیر میں پاجامہ پہنا پھر بائیں میں، چمچی لینا ہے چمچی دینا ہے، کب لینا ہے، پیالی دینا ہے، قلم کاپی کچھ بھی وہ دائیں ہاتھ سے دو دائیں ہاتھ سے لو، یہ روزانہ ان کو بتانا اور کرانا روزانہ۔ بس یہ تعلیم و تربیت اور سب سے پہلا مکتب ان بچوں کا، جو کتنی بڑی عبادت ہو گیا، سبحان اللہ، صدقہ جاریہ بچے اسی طرح صدقہ جاریہ بنتے ہیں، ایسے نہیں ان کو انگریزی کپڑے، غیر مسلموں کے کپڑے، غیر مسلموں کے بال، جی یہ غلط ہے، یہ بس پھر جو ہے ماں باپ کے لیے وبال بن جائیں گے۔ اس لیے تعلیم و تربیت کا انتظام شروع سے ہی ہوتا ہے، گھر سے ہی ہوتا ہے۔ تعلیم الایمان کی جگہ گھر ہی ہے، نہ روزانہ سمجھاؤ بتلاؤ، یہ زمین اللہ نے دی، آسمان اللہ نے بنائے، پہاڑ اللہ نے بنائے، نہریں اللہ نے بنائی ہیں، روزانہ ان کو بتانا اور کرانا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ کو تو روزانہ بتائیں ان کو اللہ کے وجود، اللہ موجود ہے، اللہ معبود ہے، اللہ واحد ہے، روزانہ بتاؤ ان کو۔ آج کا مسلمان کفر میں، شرک میں، توحید میں فرق نہیں کر رہا ہے، تذکرے گھر میں تذکرے نہیں ہو رہے تو بچے شرک بھی کر رہے ہیں، وہ بچے وہی بچے بڑے بننے والے ہیں۔ ان کے آگے نیٹ مت ڈالو، کارٹون مت ڈالو ان بچوں کے اندر، جی بس پھر اس کے عادی بن جاتے ہیں۔ ایک بچے کو دیکھا ایک ہاتھ میں نیٹ ایک ہاتھ میں پلیٹ، روٹی ہضم نہیں ہو رہی اس کے، بس وہی یہیں سے عادی بن جائیں گے۔ اور نیٹ کا نشہ، ٹیلی ویژن کا نشہ، اس کی شعاؤں کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک ہے۔ تعلیم و تربیت کی فکر کریں، تعلیم و تربیت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار صبح شام پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں، پردے کا اہتمام کریں، سب دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ